یہ برداشت نہ کر پانا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز ملی، کوئی بیمار ہے، اس کو آپ دیسی گھی کھلا دیں زیادہ مقدار میں، وہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ تو اب اس کو ایک چیز مل گئی، ایک نعمت ہے جو اس کو مل گئی، ایک کھانا ہے جو اس کو مل گیا ہے، لیکن اس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہضم کر سکے۔ جب وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا، وہ مزید تکلیف میں چلا جائے گا، مزید پریشانی میں چلا جائے گا۔ اسی طرح نہ ملنے پہ صبر کرنا تو صبر ہے ہی، مل جانے میں صبر کرنا جو ہے وہ صبر عظیم ہے۔ اور کسی پریشانی کے آ جانے میں، کسی تکلیف کے آ جانے میں، اوائل وقت میں جو صبر کیا جائے وہ بھی صبر عظیم ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے خود میں ایسی عادت ڈالیں، خود کو اس کے لیے پریپیئر کریں۔ یہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، خود کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود سے ہونے والا کام نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ جیسے پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ کرو، مطلب یہ کرنے والا کام ہے، یہ ہونے والا کام تو ہے نہیں، تو یہ کرنے والا کام ہے، تو یہ پھر آپ صبر کرو، اور اس کرنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام بھی ہم نے کرنا ہے، ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، ہم نے سوئمنگ کرنی ہے، کچھ بھی ہم نے کرنا ہے تو وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی پڑے گی، اپنے اندر داخل کرنی پڑے گی۔ سیکھنے کے لیے اپنے اندر کا چند رویوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا، اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا، اپنے معاملات کو بدلنا پڑے گا، اپنے تعلقات کو بدلنا پڑے گا، اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں آپ ساری خود میں کریں کہ آپ اپنے اندر جو ہے برداشت کا مادہ پیدا کریں، آپ اپنی ضد کو چھوڑیں، آپ اپنی انا کو چھوڑیں، آپ اپنے تکبر کو چھوڑیں، آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے اپنے رویوں کو تبدیل کریں، آپ تناؤ والا رویہ ختم کر دیں، محبت والا رویہ اختیار کریں، پیار والا رویہ اختیار کریں، ہنسی خوشی والا رویہ اختیار کریں، اور آپ معاملات کو، آپ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے والا رویہ اختیار کریں۔ آپ اپنی ہی بات کو دوسروں کو ٹھوس دینے والے رویے سے اجتناب کریں۔ تو جب آپ یہ کام کرنا سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر برداشت کا مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کے اندر برداشت کا مادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، ویسے ویسے کسی مصیبت یا پریشانی کے آ جانے پہ آپ کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہوگا، آپ کا اپنے حواس پہ کنٹرول ہوگا، آپ کا اپنی نفسیات پہ کنٹرول ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے اندر صبر پیدا کریں گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آپ بات دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، چونکہ آگ بہت زیادہ تھی، تو جب ان کو پھینکا گیا، جیسے غلیل ہوتی ہے تو غلیل میں ڈال کے اسی طرح وہ منجنیق اور وہ ایک ڈولی ٹائپ میں ڈال کے درختوں سے باندھ کر کھینچا گیا اور پھینکا گیا۔ تو اب جب وہ ڈولی سے نکلے اور آگ میں جا رہے تھے، اس درمیان کا جو فاصلہ تھا، فرشتے آئے، آگ کا فرشتہ آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، آپ حکم کریں ہم آگ بجھا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس چیز میں راضی نہیں ہے، اللہ کا امر نہیں ہے، تو فقل حسبی اللہ، تو پھر بس انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے صبر کیا۔ جب انہوں نے صبر کر لیا تو پھر اللہ ان کو مل گیا، پھر وہی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اس طرح آپ ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں رہے، 18 سال بیماری کا عرصہ گزارا اور صبر کیا۔ جب بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو وقت گزارا ہے بیماری کا وہ کیسا تھا؟ تو وہ بتانے لگے کہ روزانہ ایک بار جو ہے وہ اللہ کی ذات مجھ سے میرا حال پوچھتی تھی، اے ایوب تو کیسا ہے؟ تو اس کی لذت، آدھا دن مجھے اس کی یہ لذت برقرار رہتی تھی اللہ کے میرے حال پوچھنے پہ، اور پھر آدھا دن میرا اسی انتظار میں گزر جاتا تھا کہ کب اللہ میرا حال پوچھے۔ جب انہوں نے صبر کیا، ان کو صبر آ گیا، جیسے صبر آ گیا ان کو اللہ مل گیا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ جب آپ کو صبر آ جائے گا تو پھر اللہ کا ساتھ بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کو کوئی تنگی آتی ہے، آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں، تو اس کے بعد اور آپ کو اس کے آسانی آنے میں اگر آپ نے صبر کر لیا ہے تو کوئی وقفہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ ہی ہے۔
آپ کے صبر کے ساتھ ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جو عسر ہے، آپ کی تنگی ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی آئے گی، بس آپ صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین. جیسے ہی آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کے ساتھ ہی آپ کے لیے آسانی بھیج دی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے ساتھ ہی. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لذت بخش دی. یہ ساتھ ہی ان کے لیے عسر کے ساتھ ہی یسر آ گیا. تو آپ لوگوں نے بھی بس جو ہے وہ اللہ کی مدد جو ہے حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ.